السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ موضوع خاص طور پر حضرات ائمہ مساجد، مکاتب کے اساتذہ کرام، والدین حضرات اور ذمہ داران حضرات کے لیے ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایک ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ تو مساجد کے ائمہ حضرات کے اندر بہت سے بچوں کی تعلیم و تربیت رہتی ہے، اسی طرح مکاتب کے اساتذہ کرام کے ماتحت، والدین کے ماتحت اور ہر ایک ذمہ دار کے ماتحت کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی کی پرورش، تعلیم و تربیت ضرور رہتی ہے۔ اس لیے موضوع خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ میرے عزیز ناظرین، آج پورے ملک میں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر یہ موضوع شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، اور آئے دن آپ نیوز میں سنتے ہی ہوں گے کہ کسی مسلم راجنیتا کو ڈیبیٹ میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال تو ضرور آتا ہے کہ ایک مسلمان بھارت ماتا کی جے کیوں نہیں بولنا چاہتا ہے، وندے ماترم اب کیوں نہیں بولتے ہیں۔ اس میں ضرور پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لوگوں کا، جو مسلمان وندے ماترم یا بھارت ماتا کی جے نہ بولے گا وہ وطن کا غدار ہے، وطن سے اسے محبت نہیں ہے، وفا نہیں ہے، اور اس پر منصوبہ بندی کے ساتھ مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو وندے ماترم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں بولنا چاہتا ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس لیے تمام ذمہ داران حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو توجہ سے سنیں، اور اپنے بچوں کو، اگر پڑھنے والے بچے مسجد میں آتے ہیں تو یہ ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو ان باتوں کو سمجھائے اور انہیں بتائے، انہیں روکے، تاکہ وہ دوسری جگہ کہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پڑھنے سے وہ رک جائے۔ پوری تفصیل کے لیے آپ کو ایک رسالہ پڑھنا ہوگا۔ یہ رسالہ حضرت مولانا مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس رسالہ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون میں ٹیلی گرام ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد لاگ ان کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، اس کا لنک میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس رسالے پہ پہنچ جائیں گے۔ تقریباً 10 یا 12 صفحے کا وہ رسالہ ہے۔ اس رسالہ کو آپ اپنے فون میں سیو کر لیجئے، اس کے بعد آپ اس کی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے یہ ہمیں کیوں قبول نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، یعنی ایک خدا کو ماننے پر ہے۔ اسلام اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو، خواہ وہ مورت ہو، کاغذ کی تصویر ہو، ندی نالے ہو، پہاڑ یا درخت ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، الغرض کوئی بھی چیز ہو، اس کی پرستش، اس کی عبادت اور اس کا پوجا کرنا قطعاً اسلام میں حرام ہے۔ اس کو اسلام کی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ایسی سورہ جو اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، قل هو اللہ احد۔ اس میں اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر صراحتاً یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا اور اس کو پوجنا گناہ ہے، شرک ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان یا کوئی بھی اگر بھارت ماتا کی جائے یا وندے ماترم نہیں کہے گا تو وہ وطن کا غدار کہلائے گا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ محبت اور وطن سے وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جو محبوب ہو اس کی پوجا اور اس کی عبادت شروع کر دے۔ کیا ایک مسلمان کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کیا ایک مسلمان کو اپنے بھائی بہن سے محبت نہیں ہوتی ہے؟
کیا ایک مسلمان مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کیا ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کیا والدین کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی مسلمان اپنے ماں باپ کی پوجا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی اولاد کی پوجا اور اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب اپنی سگی ماں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو جو ایک مجازی ماں ہے اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد سب سے معزز مقام اور سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان کی ذات مقدسہ ہے، لیکن ان کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، ان کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے اس کو انکار کرنے کی حقیقت اور اسے نہ پڑھنے کی حقیقت، کیونکہ اس کا مطلب اور اس کا معنی ہی ہوتا ہے اے بھارت ماتا ہم تیری پوجا کرتے ہیں، تجھے پرنام کرتے ہیں، اے بھارت ماتا ہم تیری وندنا کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سربسجود ہو، سجدہ کرے۔ تو اب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں وطن سے محبت تو ہے، ہمیں وطن عزیز ہے، مگر ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے، تو اس بنا پر اسے وطن کا غدار نہیں کہا جا سکتا ہے۔ محبت کا مطلب اور وفاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سنکٹ آ جائے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی رکشا کرنا، اس کے لیے اپنی جان دے دینا، یہ ہوتا ہے محبت اور وفاداری کا مطلب۔ محبت اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کو معبود ماننے لگے۔ ہرگز محبت اور وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ زبردستی کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں یہ جملہ کہنے پر اور یہ نعرہ لگانے پر، ان کا جواب یہ ہے، اور ان سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، اور آپ کے یہاں بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو ضرور انہیں پیار محبت سے یہ جواب دیجئے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، یعنی ہمارا ملک جمہور ملک ہے اور یہ دیش سمویدھان سے چلتا ہے، اور سمویدھان نے ہر ایک کو حق دیا ہے اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ چنانچہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اکارڈنگ فریڈم آف ریلیجن ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ تو فریڈم آف ریلیجن کا حق یعنی مذہبی آزادی کا حق یہ سمویدھان دے رہا ہے، اور سمویدھان کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو اب کسی بھی دھرم کا آدمی دوسرے دھرم والے کو زبردستی اپنے دھرم کا کوئی جملہ یا نعرہ نہیں لگوا سکتا ہے، یہ سمویدھان کے خلاف ہوگا۔ سب سے اہم بات جو ائمہ حضرات سے کہنی ہے اور والدین سے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں، اس جملہ کو کہنے سے منع کریں۔ جب وہ اسکول کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو ان سے نعرہ لگوایا جاتا ہے تو انہیں آپ سمجھائیں کہ بچوں آپ کو یہ نہیں پڑھنا ہے، دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھے، لیکن آپ کو اس وقت خاموش رہنا ہے۔ اب اس پر کوئی زبردستی کرے تو آپ انہیں پیار محبت سے یہ سمویدھان کی جو باتیں ہیں انہیں سمجھا دیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس بات کو دھیان میں رکھے اور بچوں پر محنت کرے، اپنے بچوں کے عقیدہ اور ان کی ایمان کی حفاظت کرے، اور اسلام کے سلسلے میں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح کر دے اپنے جذبات کو کہ ہم ہر چیز اور ہر مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔